آج ہم اس ویڈیو میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کا نام احمد، کنیت ابو عبداللہ اور لقب امام الحفظ تھا۔ آپ کے والد کا نام حنبل نہیں تھا بلکہ آپ کے دادا کا نام حنبل تھا۔ آپ کے والد کا نام محمد تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ شیبان سے تھا، اسی وجہ سے آپ کو احمد بن محمد بن حنبل شیبانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش 164 بغداد میں ہوئی۔ بہت مشہور صحابی حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب 2 سال کے ہوئے تو آپ کے والد انتقال کر گئے۔ آپ کی والدہ نے دین کی تعلیم کی طرف آپ کو زیادہ متوجہ کیا اور آپ کو حفظ کرانا شروع کر دیا۔ آپ صرف 7 یا 8 سال کے تھے، آپ نے حفظ کر لیا۔ 14 سال کی عمر تک آپ نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے تو آپ ایک مشہور امام کے پاس گئے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ امام ابو یوسف کے پاس گئے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے، اور 7 سال علم حاصل کرتے رہے۔ آپ کو علم حدیث حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ پھر آپ نے بصرہ کی طرف رخ کیا اور وہاں علم حدیث حاصل کیا۔ پھر 187 میں آپ حج کے لیے آئے اور وہاں آپ کی ملاقات امام شافعی سے ہوئی اور وہاں ان کے دیوانے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی چلے جاتے تھے۔ 204 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس لگانا شروع کر دی۔ 158 سے 218 تک خلیفہ مامون کا دور تھا۔ 14 سال تک علم حدیث کو پھیلایا۔ کافی لوگ ان کے درس میں آتے تھے اور پھر ان کی آزمائش کا وقت آیا۔ فرقہ معتزلہ کا عروج تھا۔ مامون الرشید بھی انہی لوگوں کے ساتھ رہتا تھا۔ خلق قرآن کے مسئلے کو قبول کریں اور اس کو عقیدے کا مسئلہ بنا دیا، کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا۔ ابن ابو داود نے اسے ہر وقت گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ خلیفہ مامون اس وقت روم میں تھا۔ اس نے اسحاق بن ابراہیم کو خط لکھا کہ جو بڑے علماء کرام ہیں ان کو بلائیں اور اس بارے میں ان کا ٹیسٹ لیں کہ وہ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں یا غیر مخلوق۔ یہ زمانہ 218 کا تھا۔ مامون الرشید نے نام لے کر پوچھا کہ احمد بن حنبل کی کیا رائے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، نہیں، غیر مخلوق ہے۔ اسحاق بن ابراہیم نے انہیں بہت سمجھایا اور ان کے ساتھ 4 بڑے عالم تھے۔ پھر مامون الرشید نے حکم دیا کہ ان سب کو میرے پاس لایا جائے۔ چاروں کو باندھا گیا اور ان کو روانہ کیا گیا۔ 2 عالم مان گئے، احمد بن حنبل، محمد بن نوح۔ یہ دونوں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ محمد بن نوح راستے میں شہید ہو گئے۔ اب صرف امام احمد بن حنبل بچ گئے۔ اتنے میں مامون الرشید بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بھائی خلیفہ بنا جس کا نام معتصم تھا۔ اس کی مدت خلافت 218 سے 227 تک ہے۔ معتصم کے سامنے امام احمد بن حنبل کو بغداد میں پیش کیا گیا۔ اس نے پوچھا، اب بھی غیر مخلوق مانتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، میں اب بھی غیر مخلوق مانتا ہوں۔ ابن داؤد نے ان سے مناظرے بھی کیے مگر ہمیشہ جیت آپ کی ہوتی تھی۔ آپ ہمیشہ فرماتے تھے، قرآن و حدیث سے کوئی دلیل لاؤ۔ 3 دن تک وہ لوگ ٹرائی کرتے رہے۔ آپ ہمیشہ فرماتے تھے، قرآن و حدیث سے کوئی دلیل لاؤ۔ پھر ایک دن ان کو دربار میں لایا گیا اور ان کو 19 کوڑے مارے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پانی پیش کیا گیا مگر آپ نے جواب دیا، نہیں، میں روزے میں ہوں۔ اگلے دن پھر آپ کو بلایا گیا، آپ نے وہی جواب دیا اور پھر آپ کو کوڑے مارے گئے۔ خلیفہ وقت کہتا تھا، صرف ایک بار بول دیں، مگر جواب نہیں میں ملتا تھا۔ 28 سال تک تنگ کرتے رہے۔ 227 میں معتصم بھی دنیا سے رخصت ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنا۔ اس نے امام احمد بن حنبل پر مکمل پابندیاں لگا دیں اور پھر اس کے بعد متوکل آیا۔ وہ اس معاملے میں ٹھیک تھا۔ اس نے امام احمد بن حنبل کو رسپیکٹ دی۔ اس کے بعد آپ نے درس کی محفل لگائی۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ اصل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ استقامت کے امام ہیں۔ پھر 241 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ بغداد میں آپ کا بہت بڑا جنازہ تھا۔ روایات میں 8 لاکھ تک تعداد بتائی جاتی ہے۔ 60,000 کے قریب خواتین جمع ہو گئی۔ حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس تھا۔
مسند احمد اپنے بیٹے کو لکھوایا۔ وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ آپ کی وفات ہوئی۔ اس میں تقریباً 30 سے 40 ہزار احادیث ہیں۔ مسند احمد بن حنبل پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔